أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. صدق اللہ العظیم. وهو القاہر فوق عباده، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر. غالب ہے یعنی اس کو قدرت حاصل ہے، کنٹرول حاصل ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اس نے بھیجا ہے تم پر حفاظت کرنے والوں کو. انسان کے ساتھ فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ تو کرامن کاتبین تو ہیں ہی ہیں، دائیں اور بائیں کندھوں میں جو فرشتے ہیں. دو فرشتے تو یہ ہیں، اس کے علاوہ بھی انسان کے ساتھ فرشتے ہیں. حفاظت کا فرشتہ بھی ہے. تو اس طرح کے فرشتے انسان کے ساتھ ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، بھیجا ہے اس نے تم پر حفاظت کرنے والا فرشتہ. وہ حفاظت کرتا ہے کس سے؟ موت سے. جب تک انسان کا وقت نہیں آتا تو وہ اس کو حادثات سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے. بعض وہ بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن انسان بچ جاتا ہے. کوئی امید ہی نہیں ہوتی لیکن بچ جاتا ہے. اور بعض وہ معمولی چوٹ آتی ہے، فوت ہو جاتا ہے. تو یہ موت سے بچاتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب موت کا وقت آتا ہے پھر موت آ جاتی ہے. پھر فرشتے دوسرے آ جاتے ہیں روح قبض کرنے والے، وہ روح قبض کر لیتے ہیں. یہ فرشتے پھر اس سے نہیں بچاتے. حتی اذا جاء احدکم الموت، یہ حفاظت والا فرشتہ حفاظت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے. جب موت کا وقت آتا ہے توفته رسلنا، پھر اس کو فوت کر لیتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے. دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، وہ پھر آپ کا روح کو قبض کر لیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے. اللہ کے حکم میں کوتاہی کرنا یعنی تقدیم تاخیر نہیں. جیسے قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک لمحے کی بھی تقدیم تاخیر نہیں. نہ 1-2 منٹ موت پہلے آتی ہے وقت سے، نہ 1-2 منٹ بعد میں آتی ہے. بالکل ٹھیک وقت پر اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے. کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی. کوئی آدمی جتنا ہی بادشاہ ہو، مالدار ہو، وہ کہے جی 1 منٹ مجھے مل جائے، تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اور کوئی حکیم اس کی زندگی 1 منٹ بڑھا نہیں سکتا. ثم ردوا الی اللہ مولاهم الحق، موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر لوٹائے جائیں گے وہ لوگ اللہ کی طرف مولاهم الحق، جو ان کا حق سچ مولا ہے، حقیقتاً مولا ہے. الا له الحکم، خبردار اسی کا حکم چلتا ہے. پہلے بھی اسی کا حکم چلتا تھا، مرنے کے بعد تو سب کو نظر آ جائے گا اللہ کا حکم چلتا ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. قل کہہ دیں آپ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون نجات دیتا ہے تم کو؟ يُنَجِّيكُم، نجات دینا، بچانا. مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر کے اندھیروں میں. بر کہتے ہیں خشکی کو، اور بحر کہتے ہیں تری کو، سمندر میں اگر کوئی مصیبت آ جائے یا خشکی میں آ جائے تو کون بچاتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، اسی کو پکارتے ہو تم گڑ گڑاتے ہو، یہ بھی وخفیہ، اور خفیہ طور پر، آہستہ بھی اور بلند آواز. کیا پکارتے ہیں؟ یہ پکارتے ہیں لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر اللہ نے ہم کو نجات دے دی من هذه، اس مصیبت سے، اس مئی دہار سے جس میں ہماری کشتی پھنس گئی ہے، یہ اس جنگل میں جہاں موت ہمارے سامنے ہے.
لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے شکر ادا کرنے والے، ہم بڑے شکر گزار بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکالے، اس تنگی سے نکالے تو ہم بڑے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ یہ انسان تہیہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بڑی بڑی ہم کہتے ہیں کہ یہ کریں گے یہ کریں گے، جب مصیبت سے نکل جاتا ہے انسان بھول جاتا ہے بات۔ قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیں آپ کہ اللہ ہی نجات دے گا تم کو، منہا اس مصیبت سے، ومن کل کرب، اور ہر قسم کی مصیبت، صرف یہ نہیں کہ یہ جو مصیبت آئی ہے، بلکہ ہر مصیبت سے نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ یہ نجات دیتا ہے تم کو، لیکن تم یہ کرتے ہو کہ ثم انتم تشرکون، پھر تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، پھر غیروں کی باتیں شروع کر دیتے ہو، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور پھر تم اس کے ساتھ غیر اللہ کو شریک بنا دیتے، آپ نے وعدے کی پاسداری بھی نہیں کرتے، اپنی زبان کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہہ دیں آپ هو القادر، وہ قادر ہے، علی ان اس بات پر، یبعث علیکم بھیجے تم پر، عذابا عذاب، من فوقکم او من تحت ارجلکم، اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا نیچے سے، آسمانوں سے کوئی عذاب آ جائے یا زمین سے آ جائے۔ ابھی آج کل بتا رہے ہیں نا کہ اولے پڑے ہیں اسلام آباد میں اور ان علاقوں میں بڑے موٹے موٹے، تو یہ بھی ذرا تیز ہو جائے بارش تو اوپر کا عذاب ہے۔ سورج ابھی جون جولائی میں نیچے آئے گا، تھوڑا سا اور نیچے آ جائے تو سارے انسان مر جائیں، تو اوپر سے عذاب آ جائے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے آ جائے، زمین سے کوئی عذاب آ جائے۔ اسی طرح اوپر سے مراد ہے حکمران، حکمران آپ کو برے برے مل جائے، اور نیچے یہ ہے کہ آپ کو ماتحت اچھے لوگ نہ ملے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہوتا ہے، نہ اوپر والے ٹھیک نہ نیچے والے ٹھیک۔ اس طرح اوپر اور نیچے سے مراد یہ ہے کہ تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہاری نافرمان ہو جائے، نیچے سے یہ بھی مراد ہے، بیوی ماتحت ہے، اولاد ماتحت ہے، یہ اچھا نہ ملے آپ کو، تو یہ ساری عذاب کی شکلیں ہیں۔ او یلبسکم شیعا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گروہ در گروہ بنا دے، ٹکڑوں میں بڑھ جاؤ تم، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض، اور چکھائے بعض کو بعض کا عذاب، جنگ، بعض کا معنی جنگ بھی ہوتا ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، آپس میں لڑائی ہو جائے، گھروں میں لڑائی ہو جائے، محلے میں لڑائی ہو جائے، جماعتوں میں لڑائی شروع ہو جائے، تو تمہارا اتحاد اور اتفاق پارا پارا ہو جائے، یہ بھی اللہ کر سکتا ہے، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ بیٹا باپ پر شاکی ہوتا ہے، باپ بیٹے پہ شاکی ہوتا ہے، اولاد کہہ رہی ہوتی ہے باپ نے حق ادا نہیں کیا، کیا پڑھایا، فلاں کے ابو نے یہ کیا، فلاں، باپ کہہ رہا ہوتا ہے میرے ساتھ یہ کرتے ہیں، فلاں کے بچے ایسے ہیں، میرے دیکھو ایسے۔ یہ ہے اختلاف، انتشار، یلبسکم شیعا، ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیں آپ کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور جھٹلاتی ہے اس کے ساتھ آپ کی قوم، حالانکہ یہ قرآن حق ہے، شریعت حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، جھٹلاتے رہیں، آپ ان سے کہہ دیں لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں کوئی تمہارا نگہبان نہیں ہوں، وکیل نہیں ہوں، میرا کام سمجھانا ہے، دعوت دینا ہے، بس ختم، آگے جو مرضی کا۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے لیے ایک وقت ہے، یہ تم باتیں کرتے رہو، موقع ملا ہوا ہے، ایک وقت ملا ہوا ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور قریب جان لو گے تم کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے تھے یا تم ٹھیک کرتے تھے، تو ان قریب پتہ چل جائے گا، تھوڑا ہی عرصہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میاں بیوی کے باہمی حقوق اور ذمہ داریاں، یہ تھوڑا سا تو پڑھا تھا، اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ انسانوں کے باہمی تعلقات میں ازدواجی تعلق کی جو خاص نوعیت اور اہمیت ہے، اور اس سے جو عظیم مصالح اور منافع وابستہ ہیں، وہ کسی وضاحت کے محتاج نہیں۔ نیز زندگی کا سکون اور قلب کا اطمینان بڑی حد تک اسی خوشگواری اور باہمی الفت اور اعتماد پر موقوف ہے۔ پھر جیسا کہ ظاہر ہے، اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ فریقین کو پاکیزگی کے ساتھ زندگی کی وہ مسرتیں اور راحت نصیب ہوں جو اس تعلق سے حاصل ہو سکتی، اور آدمی آوارگی اور پراگندگی سے محفوظ رہ کر زندگی کے فرائض و وظائف ادا کر سکے، اور نسل انسانی کا وہ تسلسل بھی
انسانی عظمت اور شرف کے ساتھ جاری رہے جو اس دنیا کے خالق کی مشیت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مقاصد بھی اسی صورت میں بہتر طریقے پر پورے ہو سکتے ہیں جب فریقین میں زیادہ زیادہ محبت اور تعلق میں زیادہ زیادہ خوشگواری میاں بیوی کے درمیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں ان کا خاص مقصد یہی ہے کہ یہ تعلق فریقین کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشگوار اور مسرت اور راحت کا باعث ہو، دل جڑے رہیں اور وہ مقاصد جن کے لیے تعلق قائم کیا جاتا ہے بہتر طریقے سے پورے۔ اس باب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت کا خلاصہ یہی ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے لیے سب سے بالا تر سمجھے، اس کی وفادار اور فرما بردار رہے، اس کی خیرخواہی اور رضا جوئی میں کمی نہ کرے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی کی خوشی سے وابستہ سمجھے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھے اور اس کی قدر اور اس سے محبت کرے۔ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو چشم پوشی کرے، صبر و تحمل اور دانشمندی سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی استطاعت کی حد تک اس کی ضروریات اچھی طرح پوری کرے، اس کی راحت رسانی اور دلجوئی کی کوشش کرے۔ ان تعلیمات کی صحیح قدر و قیمت سمجھنے کے لیے اب سے قریباً 1400 سال پہلے پوری انسانی دنیا اور خاص کر عربوں کے اس ماحول کو سامنے رکھنا چاہیے جس میں بیچاری بیوی کی حیثیت ایک خرید کردہ جانور سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی اور اس غریب کا کوئی حق نہ سمجھا جاتا تھا۔ اس مختصر تمہید کے بعد اس سلسلے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها واعظم الناس حقا علی الرجل امه، رواہ الحاکم۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، رواہ الترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی مخلوق کے لیے سجدے کا حکم کرتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تشریح: کسی مخلوق پر کسی دوسرے مخلوق کا زیادہ سے زیادہ حق بیان کرنے کے لیے اس سے زیادہ بلیغ اور مؤثر کوئی دوسرا عنوان نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیوی پر شوہر کا حق بیان کے لیے اختیار فرمایا۔ حدیث کا مطلب اور مدعا یہی ہے کہ کسی کے نکاح میں آ جانے اور اس کی بیوی بن جانے کے بعد عورت پر خدا کے بعد سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہو جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اس کی فرما برداری اور رضا جوئی میں کوئی کمی نہ کرے۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے انہی کے الفاظ میں روایت کی گئی ہے، اور امام احمد نے مسند میں اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت انس سے ان الفاظ میں روایت کی لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه علیہ۔ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے آدمی کو سجدہ کرے، اگر یہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، کیونکہ اس پر اس کے شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔